السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا کام ہم شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اردو کی بک صفحہ نمبر 7 کھولیں۔ جی کھولی ہے؟ جی اس میں ہے مصوتوں سے الفاظ بنائیے۔ مصوتے الف واؤ چھوٹی بڑی کو مصوتے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ ہم نے حروف کو بنانا لکھنا ہے، نئے نئے لفظ جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی کوئی حرف کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی وہ پوری شکل میں آتا ہے، جیسے کہ جیم الف جا گاف جاگ، اس کے اینڈ پہ کیا آیا؟ گاف۔ تو جب گاف اینڈ پہ آئے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ پوری کی پوری ہوگی۔ کاف الف کاٹے کاٹ، کاٹ میں ٹے سب سے آخر میں آیا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جوڑیں گے اور یہ درمیان میں ہو جائے گا تو اس کی شکل الف چھوٹی ہو جائے گی۔ چلیں جی، جاگ الف جاگ میں گاف کو الف کے ساتھ جوڑیں گے تو جیم الف جا گاف الف گا، تو کیا بنا؟ جا گا۔ جیم الف جا گاف الف گا، جاگا۔ اچھا، گاف کی ایک اور خوبی بھی ہے کہ جب یہ الف کے ساتھ یا لام کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اپنی شکل کو گول کر لیتا ہے۔ کسی بھی اور حرف کے ساتھ جڑے گا تو اس کی شکل جیسے ڈنڈوں والی ہی ہوگی، جیسی یہ والی شکل ہے اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی۔ لیکن جب بھی کاف یا گاف الف کے ساتھ یا لام کے ساتھ جڑے گا تو یہ اپنی شکل گول کر لیتا ہے، جیسے جیم الف جا گاف الف گا، جاگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں گاف کس کے ساتھ جڑا ہے؟ الف کے ساتھ، تو اس نے اپنی شکل کیسی کر لی ہے؟ گول۔ اب اپنے گاف کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے، جیم الف جا گاف واؤ گو، جاگو۔ جیم الف جا گاف واؤ گو، جاگو۔ جیم الف جا، اب آپ نے گاف کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ چھوٹی اے کے ساتھ، جیم الف جا گاف چھوٹی اے گی، جاگی۔ جیم الف جا گاف چھوٹی اے گی، جاگی۔ اب بڑی اے کے ساتھ اپنے گاف کو ملانا ہے، جیم الف جا گاف بڑی اے گے، جاگے۔ جیم الف جا گاف بڑی اے گے، جاگے۔ جیم الف جا گاف بڑی اے گے، جاگے۔ اچھا جی، کاٹا۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کاف اور گاف جب الف کے ساتھ یا لام کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ اپنی شکل گول کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں کاف جو ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہے؟ الف کے ساتھ، تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ گول۔ کاف الف کاٹے کاٹ، ٹے کی یہاں پہ پوری شکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آخر میں آیا ہے۔ لیکن اب جب ہم اس کو الف واؤ چھوٹی اے کے ساتھ بڑی اے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ درمیان میں آ جائے گا، تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ آدھی شکل۔ کاف الف کا ٹے الف ٹا، کیا بنا؟ کاٹا۔ کاف الف کا ٹے الف ٹا، کاٹا۔ کاف الف کا ٹے واؤ ٹو، کاٹو۔ کاف الف کا ٹے واؤ ٹو، کاٹو۔ کاف الف کا ٹے چھوٹی اے ٹی، کاٹی۔ کاف الف کا ٹے چھوٹی اے ٹی، کاٹی۔ کاف الف کا ٹے چھوٹی اے ٹی، کاٹی۔ کاف الف کا ٹے بڑی اے ٹے، کاٹے۔ کاف الف کا ٹے بڑی اے ٹے، کاٹے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا جی، اب آپ نے یہ آپ کا ہے مرکب حروف پر دائرے بنائیے اور ان الفاظ کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ مرکب حروف وہ ہے جس میں دو چشمی ہے آتا ہے، جس میں آواز بھاری ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے اوپر آپ نے وہ دیکھنا ہے کون سا ہے، پھر اس کے نیچے لائن لگانی ہے۔ آج اس میں کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، اس لیے اس کے نیچے لائن نہیں لگائیں گے۔ کالی۔ اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ کو جو میں نے پیج نمبر 6 میں کروایا تھا، شرارتی حرف، یاد ہے؟ تو یہ دیکھیں اس میں الف جو ہے یہ شرارتی حرف ہے نا، تو اس نے اپنے بعد میں آنے والے لام کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن اس سے پہلے کاف آیا تھا اس کے ساتھ یہ خود جڑ گیا ہے۔ کالی۔ کھانا، اس میں دو چشمی ہے آئی ہے نا، کھ، اور آواز بھی بھاری آئی ہے، ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے۔ بولو، اس میں کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، اس لیے اس کے نیچے لائن نہیں لگائیں گے۔ چلیں اب اس میں بھی دیکھیں شرارتی حروف، واؤ شرارتی حروف ہے نا، اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے سے پہلے آنے والے بے کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن اپنے بعد آنے والے لام کو اپنے ساتھ نہیں جڑنے دیا۔ احمد۔ احمد، اس میں کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، اس لیے اس کے نیچے ہم لائن نہیں لگائیں گے۔ اور یہ دیکھیں الف نے ہے کو اپنے ساتھ نہیں جڑنے دیا۔ لکھو۔ لکھو میں دو چشمی ہے آیا ہے نا، مرکب حروف ہے اس لیے ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے۔ گھوڑا،
اس میں دو چشمی ہی آئی ہے نا، ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں، واؤ شرارتی حروف ہے، اس نے رے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، رے شرارتی حروف ہے، اس نے اپنے ساتھ الف کو نہیں جوڑا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پڑھا، اس میں ہے آئی ہے نا دو چشمی حرف، تو یہ کیا ہے؟ مرکب حروف، تو اس کے نیچے ہم لائن لگائیں گے۔ اب آپ اس میں شرارتی حروف بھی چیک کریں، یہ اڑے، اڑے آئی ہے نا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ دو چشمی ہے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ چابی، اس میں کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، مرکب حروف نہیں ہے اس میں، اس لیے یہ اس کے نیچے لائنیں لگائیں گے۔ اور الف کو آپ نے دیکھا اس نے شرارتی حروف ہونے کی وجہ سے اس نے بے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہاتھی، دو چشمی ہے آئی، ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے، یہ مرکب حروف ہے۔ اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ الف نے تے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ پینسل، اس میں کوئی وہ مرکب حروف نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اس لیے لائن نہیں لگائیں گے۔ مزہ، مزہ میں بھی کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، تو ہم نہیں لائن لگائیں گے۔ اور دیکھیں زی آ گیا، اس نے الف کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ اسکول، واؤ نے لام کو نہیں اپنے ساتھ جوڑا، شرارتی حرف، اور دوسرا اس میں کوئی دو چشمی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے نیچے لائن نہیں لگائیں گے۔ دھوبی، مرکب حروف آ گیا دھ، اور آپ دیکھ لیں اس کے نیچے ہم لائن لگائیں گے۔ دوسرا یہ شرارتی حروف اس میں دو ہیں، دال، دال نے ہے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، واؤ بھی شرارتی حروف ہے، اس نے بے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ کھیرا، کھیرا، کھیرا میں دیکھیں کھے، دو چشمی حرف ہے نا، اس لیے ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے، اور رے جو ہے شرارتی حروف ہونے کی وجہ سے اس نے الف کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ کھیل، کھیل میں دو چشمی حرف آ گیا، اس لیے اس کے نیچے لائن لگائیں گے۔ کتاب، اس کے نیچے اس میں کوئی مرکب حرف نہیں ہے، اس لیے لائن نہیں لگائیں گے، لیکن الف شرارتی حروف ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے بے کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ پھل، پھ، شرارتی حروف مرکب حروف آ گئے نا، تو اس کے نیچے بھی لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جملے درست کیجیے۔ یہ جملے ہیں جو کہ لفظ اس کے اندر جو لکھے ہوئے وہ صحیح ہیں، لیکن ترتیب آگے پیچھے جس کی وجہ سے ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، تو ہم اس کو صحیح ترتیب سے لکھیں گے تاکہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے۔ مزہ آیا بہت آج، تو اس کا صحیح جملہ ہے آج بہت مزہ آیا۔ نانی گھر کے تھا گیا میں، اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو ترتیب سے لکھیں گے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ میں نانی کے گھر گیا تھا، ختمہ نشان آپ نے لازمی لگانا ہے، لفظوں کو کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے کل اسکول چھٹی کی۔ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم ترتیب سے لکھیں گے تو اس کا کچھ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کل اسکول کی چھٹی ہے، ختمہ نشان۔ یہاں پر غلطی سے میں نے گھر لکھ دیا تھا، یہاں پہ گھر نہیں آتا، نانی آتا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔